آج ہم میر تقی میر کی غزل کا مطالعہ کریں گے۔ میر کو اردو غزل کا بادشاہ قرار دیا جاتا ہے۔ میر کی شاعری میں جو درد اور کرب اور آہ و فغاں ہے، اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ کیا حالات تھے کہ میر کو ایسی شاعری کرنا پڑی، جس کے بارے میں ڈاکٹر جمیل جالبی نے کہا تھا کہ میر کی شاعری آہ کی شاعری ہے اور سودا کی شاعری واہ کی شاعری ہے۔ میر نے بچپن میں جو ان کے ہاں یتیمی کا احساس، پھر اس کے بعد دلی کا اجڑنا، عزیزوں کی بے رخی، روزگار جو اس کا نہ ہونا، یہ ایسی چیزیں تھیں کہ انہوں نے میر کی زندگی کو ایک پریشان کر دیا، اور یہی احساس ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ میر کی زندگی کا بڑا موضوع دنیا کی بے ثباتی ہے۔ میر نے کہا کہ بہت ساری بلائیں ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے، اس لیے میر کو کی یہ غزل کا مطالعہ کرتے ہیں جو 9th کلاس کے حوالے سے ہے۔ فقیرانہ اے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کر کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق کے بندگی ہم ادا کر چلے، نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے، کیا کہا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ میر کی بہت عمدہ غزل کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، کہ ہم درویشوں کی طرح آئے، ہم فقیروں کی طرح آئے، اور ہم اپنی آواز لگا کے جا رہے ہیں۔ ہم محبت کا پیغام، وہ درویشی کا پیغام دے کے جا رہے ہیں، اور چمن والوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم خوش رہو ہم جا رہے ہیں۔ اصل میں میر کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو جو دکھ اور کرب میر نے دیکھے تھے، میر کہتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ہم تو اس دنیا میں صرف ان دکھوں کے کا اظہار کے لیے آئے ہیں، یہ خوشیاں تمہارے لیے ہیں اور تم اس میں خوش رہو، میاں خوش رہو۔ یہاں بڑا معنی خیز میاں خوش رہو، اے دنیا والوں تم خوش رہو، ہمیں اپنے حصے کی جو خوشیاں یا جو غم ملنے تھے وہ مل چکے ہیں، اور ہم ایک فقیروں جیسا فقیر ایک کسی گلی میں آتا ہے، صدا لگاتا ہے، کوئی خیرات دے دیتا ہے، اس کا بھی وہ شکریہ ادا کرتا ہے، جو نہیں دیتا اس کے لیے بھی وہ دعائیں دیتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو میر یہی کہنا چاہتا ہے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم۔ شاعر یہاں محبت بھرے الفاظ، میر کی شاعری میں عشق ایک بہت بڑا عنصر ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ میر اپنی ذکر میر جو ان کی خود نوشت ہے اس میں لکھتے ہیں کہ اس کے باپ نے انہیں مخاطب ہو کے کہا تھا کہ بیٹا عشق اختیار کرو۔ اصل میں اس عشق کا مطلب یہ مجازی عشق نہیں تھا، کہ عشق سے جو آپ کے اندر ایک لگن، ایک طرف ایک پہچان ہوتی ہے، میر اس کی بات کر رہے ہیں، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے بغیر نہ جینے کا عہد کیا تھا، کہ ہم تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ شاعر یہاں یہ خالصتاً عشق مجازی کا شعر ہے، کہ عشق حقیقی کی طرف بھی جا سکتا ہے، کہ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ میں نے عہد کیا تھا کہ تمہارے بغیر نہیں جی سکوں گا، تم مجھے نہیں ملے، لہٰذا میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں اور میں موت کی وادی میں جا رہا ہوں۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے، میں یہ عہد پورا کر کے جا رہا ہوں۔ شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی، کہتا ہے کہ یہ جو شفا ہے وہ ہماری تقدیر میں نہیں، قسمت، اچھے دن ہماری قسمت میں نہیں تھے، خوشیاں ہماری قسمت میں نہیں تھی، ورنہ ہم نے تو اس کے لیے ہر طرح سے کوشش کی۔ دوسرے مصرے میں یہ کہتا ہے کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ مقدور تک سے دوا کا مطلب یہ کہ جتنا ہمارے لیے ممکن تھا ہم نے اس کے لیے کوشش کی ہے، لیکن شفا نہیں۔ اس کا مطلب شاعر یہاں تقدیر پہ یقین کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی کوشش کی ہے، لیکن ہمارے مقدر میں ایسا لکھا ہوا تھا۔ وہ اپنے مقدر کے لکھے پہ شاکر ہے، اور یہ بھی اس درویشانہ صفت کی خوبی ہے۔
شفا اپنی تقدیر میں نہ تھی، یہ خوشیاں، یہ سکون ہماری تقدیر میں نہیں تھا، اور ہم نے اس کو اپنی کوشش ضرور کی ہے۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، کہتا ہے کہ ہم ایسے دکھائی دیے کہ جیسے خود کو بے خود کیا، خود کو تباہ کر دیا ہے، خود ہمیں نظر نہیں آ رہے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسے ہوئے، ہم نے اپنے آپ سے خود بے خود کر لیا، بے خود، بے ہوش، اپنے آپ سے دور، اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، کہ ہم اپنے آپ سے ہی جدا ہو گئے۔ شاید یہاں بھی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، کہتا ہے میری جو پیشانی ہے وہ سجدہ کرتے کرتے گئی، حق بندگی ادا کر چلے، کہ ہم جو ہمیں اللہ کا حقوق تھے، جو حق بندگی تھا، کہ بندہ ہونے کا حق تھا، وہ ہم کرتے گئے۔ دونوں صورتوں میں ہم سجدہ بھی کرتے گئے، ہم نے لوگوں کی بھلائی بھی کی، ہم نے خیر خواہی بھی کی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ ہم اپنی کیا ہوا، جب ہی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، ہماری پیشانی سجدہ کرتے گئی۔ نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، بڑا کمال شعر ہے، کہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے دوستوں کا غم نہیں دیکھا۔ نہ دیکھا غم دوستاں، یہ دوستاں پڑھنا کہ ہم نے دوستوں کا شکر ہے کہ ہم نے دوستوں کا غم نہیں دیکھا، ہم نے اپنے محبوب کی تکالیف نہیں دیکھی، ہم نے محبوب کی تکالیف نہیں سنی، بس ہم اپنا رونا روتے رہے، ہم نے اپنے دکھ بیان کیے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے، کہ صرف ہم نے اپنا داغ دکھایا ہے، ہم نے اپنی پریشانیاں دکھائی ہیں، ہم نے جیسے وہ بندہ کوئی کہتا ہے کہ شکر ہے میں نے اپنوں کا غم نہیں دیکھا، بس میں نے خود برداشت کر لیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنے داغ دکھاتا رہا، میں نے دوستوں کے غم نہیں دیکھے۔ اور کیا کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہ میر اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ دنیا کیسے گزاری، یہ زندگی کیسے گزاری، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، کہتا اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ تم آئے کیا کر چلے، کہتا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ یعنی میر یہاں پہ خود نمائی نہیں کرتا، عاجزی اختیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے گا دنیا میں کیا کیا تو ہم کچھ نہیں کر پائے۔ شاعر یہاں پہ شاعرانہ تعلی استعمال نہیں کر رہا، کوئی اپنی بڑھائی عظمت اور وہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، بلکہ وہ کہہ رہا عاجزی اختیار کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکا، بلکہ کیا ہوا، جہاں میں تم آئے اور کیا کر چلے۔ تو میر کی اس شاعری میں، اس نظم غزل میں جو موضوعات ہیں کہ دنیا کی بے ثباتی ہے، اور دوستوں سے تعلق ہے، عاجزی ہے، اس طرح کی شاعری میر کی شاعری میں ہمیں ملتی رہے گی۔